الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، تحمل ابنتین، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، 2 بیٹیاں اور ایک ماں، 3 تھے۔ تو سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں 3 کھجوریں دیں، پس اس عورت نے 2 کھجوریں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیں اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگی۔ جب وہ چلیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں رکھا اور کہا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، او اعتقها بها من النار، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت کے علاوہ اس بات کا بھی بیان ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے صدقہ اور خیرات کی عمومی اجازت حاصل ہو تو وہ صدقہ کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں کیا۔ اس کے ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے، عورت کو صدقہ کرنے کی وجہ سے ثواب ہوگا اور مرد کو اس پر رضامند ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ لہذا ہماری مائیں بہنیں
بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دونوں اجر میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر بیوی نے صدقہ و خیرات کر دیا ہے تو وہ اپنے شوہر کی کمائی میں سے کیا ہے، اور اگر اس کی کمائی میں سے کیا ہے تو وہ یہ اس کی رضامندی تھی، اس نے اجازت دی، اور دونوں اجر کے برابر کے شریک ہو گئے۔ اگر دروازے میں کوئی سائل آ جاتا ہے، بسا اوقات گھر میں شوہر نہیں ہوتا تو ہماری بہنیں خرچ کر دیتی ہیں، دیکھتی ہیں اگر ضرورت مند ہے تو اپنے ہی شوہر کی کمائی میں سے کچھ پیسے یا کوئی اور چیز دے دیتی ہیں، تو یہ نیکی تو اس نے کی لیکن کی اپنے شوہر کی کمائی میں سے، تو لہذا اجر میں دونوں برابر کے شریک ہو گئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حدیث میں واضح کی۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے خرچ کرنے میں بہت آگے ہیں، اپنی ذات پر تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے اور اچھے سے اچھا خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آدھا دن 1 گھنٹہ نہیں 3 4 گھنٹے بازاروں کی زینت بنے رہتے ہیں، اور 1 2 4 ہزار کی بات نہیں ہوتی، کتنے ہزاروں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اپنی ذات پر، اور پھر اپنے بچوں پر اور اپنے شوہر پر۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آئے غریب کی، یتیم کی اور بے سہارا لوگوں کی، تو اس پہ پھر انسان ہاتھ کھینچے اور پھر بڑا ہی سوچ سمجھ کے خرچ کرے، یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے آسان چیزیں بتائیں، ان آسان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے خوبصورت صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر یہ اوصاف پائے گئے وہ جنت میں بآسانی داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، غریب لوگوں کو اپنے دسترخوان کا حصہ سمجھنے والے، یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے اور جنت میں جانے کے لیے آسانی کا سبب بنتی۔ اور دوسری چیز، خندہ پیشانی سے پیش آنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، بعثت والی 23 سال کچھ مہینے بنتی ہے، کبھی آپ نے کسی کو اپنے چہرے سے غصے سے نہیں دیکھا، اپنی زبان سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ یہ کون ہے؟ ساری کائنات کے سردار، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خندہ پیشانی سے پیش آنے والے، یہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور یہ عمل بھی جنت میں جانے کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا، ہمیشہ روزے رکھنے والے۔ میں اور آپ روزے سے، تو روزہ یہ بڑی نفیس عبادت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ روزہ جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک روزہ جو ہے وہ جہنم انسان کے اوپر حرام کر دیتا ہے، اور 30 فرض روزے اگر انسان رکھ لے، صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر دے، تو یقیناً اللہ کی ذات اس پہ جنت جو ہے واجب کر دیتی ہے اور جہنم حرام کر دیتی ہے۔ اور یہی اس کا فلسفہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، جو جنت میں نے بنائی ہے اس میں داخل ہونے والے بن جاؤ۔ تو ہمیشہ روزہ رکھنے والے بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور یہ عمل بھی انسان کو جنت میں بآسانی داخل کر دیتا ہے۔
سلام کو عام کرنے والے، سلام، افشوا السلام، بیگانے ہوں، اپنے ہوں، گھر میں ہوں، بیٹی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، سلام کے عار نہیں ہوتے بلکہ وہ سلام کو عام کرتے ہیں۔ یہ پیغام بھی اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے، اور جنت میں جانے کے لیے انسان کے لیے یہ نسخہ بڑا ہی قیمتی۔ اور فرمایا رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تنہائی میں کھڑا ہو کے باتیں کرنے والا ہو، یعنی تہجد کی نماز کا عادی ہو، تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو۔ فرمایا یہ اگر وہ 5 کام اس کے اندر پائے گئے، تدخل الجنت بسلام، تو وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ تو یہ روزے جو ہیں یہ بھی میری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں جانے کا سبب بنتے۔ تو اگر میں نے اور آپ نے یہ چیزیں حاصل کر لیں، غریب، غرباء، بے سہارا لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کر دی، اور ان کو کھانے کے لیے ان کے لباس کا اور ان کے دوسرے لوازمات جو ہیں ان کو پورا کر دیا، تو یقیناً اللہ کی ذات میرا اور آپ کا روزہ بھی قبول کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ راضی بھی ہوگی، اور پھر جو جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس میں داخل بھی کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دوستوں کو غرباء، مساکین اور یتامہ اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت میں بآسانی داخل ہو سکیں۔ یہ روزے اللہ میرے اور آپ کے قبول فرمائے، قیام قبول فرمائے، صلاۃ التراویح، دیگر صدقات، نفلی فرضی عبادات اللہ رب العزت ہم سب کی قبول فرمائے۔ اور یہ جو پوری دنیا میں کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں اس کا اثر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں ہمارا خاتمہ ایمان کی دولت سے ہو اور توحید کے کلمات سے ہو اور اللہ کی رضا پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔